جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اور یہ شعر سنتا تو صدیق اکبر یاد آتے ہیں. حقیقت یعنی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اتنی زبردست ان کی عشق کی باتیں ہیں، ان کے عشق کے واقعات ہیں، اور ایسا عشق تھا ان کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. ہر صحابی عاشق رسول ہے. وہ کہتے دیکھ دیکھ کے جینا ہوتا تھا، لیکن بس امہات المومنین کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اور پھر اگر بالکل آگے آ جائیں تو کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا تھا، وہ بھی یہی کہیں گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی بابے نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈیں گے ساری محمد، ارے ساری تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. ایک صحابی ان کے چہرے پر کچھ نشان تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا. تو جب ہاتھ چہرے کے ساتھ ٹچ ہوا اسی وقت چہرہ ٹھیک ہو گیا کہ کوئی نشان ہی باقی نہ رہا. جیسے میرے سرکار ہے اللہ ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. چند بچ شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھی مد بھریا. اس صورت نو میں جانا گا کہ جانا گا. اس صورت نو میں جانا گا کہ جانا گا. سجیا کا تیرا دن شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کت مہر علی کت تیری سنا مشتاق کیاں کت جا اڑیا. کوتی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل مرٹھار نو آنکھ حلیمہ سعدیہ کہ تیرے جیا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے اللہ ایسا نہیں کوئی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لار تیرے جسم منور کی تابش اے جان جان جانے
تجلا کہوں تجھے تیرے تو بے تناہی سے گئے بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی حضرت سیدنا بشیر بن معاویہ یا بشر بن معاویہ یا بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور دعا فرمائی تو میرا چہرہ روشن ہو گیا اور میری یہ حالت ہو گئی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ درست ہو جاتی تھی. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. اب میری نگاہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ کے جسم منور سے معطر خوشبو آیا کرتی تھی. خوشبو میں مہکا کرتے تھے بلکہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رے گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اس قدر خوشبو میں مہکا کرتے تھے. اور میرے آقا کی یہ خوشبو مبارک جو تھی نا یہ عارضی نہیں تھی. یہ یاد رکھیے گا آقا کی خوشبو مبارک یہ عارضی نہیں تھی بلکہ آپ کی ولادت سے ہی آپ کے جسم منور سے خوشبو آیا کرتی تھی. جی ہاں حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرے نور نظر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حسن و جمال ایسا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہے اور آپ کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے. تو آقا خوشبو میں مہکا کرتے تھے بلکہ آپ کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی کہ اگر کوئی دلہن بھی ایک بار وہ پسینے مبارک لگا لے تو پھر اسے خوشبو کی حاجت نہیں ہوا کرتی تھی. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ خوشبو مبارک تھی. اور آج بھی عشاق کہتے ہیں کہ اگر کوئی عشق رسول کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں سونگھے تو اسے آقا کی خوشبو آ جایا کرتی ہے. ہاں کیونکہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو آج بھی مدینہ منورہ میں کسے خوشبو آ جائے کیا عجب، اور جسے آ جائے تو پھر وہ خوشبو تو خوشبو ہوگی نا۔ یعنی یہ شان تو صرف یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات کر رہا ہوں، ہم حضرت سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر ہماری حاضری تھی ترکی استنبول میں۔ اس سال نہیں، آج سے 3 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس بار بھی حاضری ہوئی تھی۔ اس وقت ہماری حاضری ہوئی تو وہ مزار شریف کا جو حصہ تھا نا وہ زیر تعمیر تھا، ہمیں بالکل باہر سے حاضری کی سعادت ملی۔ نماز کا وقت اب وہیں ساتھ مسجد ہے، ہم نے جا کر نماز بھی پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہم پلٹے تو ایک خادم آیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں اندر لے جاؤں۔ وہ مزار زیر تعمیر تھی، تالے لگے ہوئے تھے۔ اب چونکہ ہم پاکستانی تھے اور ترکی کے جو مسلمان ہیں یہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، تو ہمیں وہ لے گئے اندر میں، تالا کھولا اور یہ سب کرا کر، وہ ڈنڈے لگے ہوئے تھے، اینٹیں لگی ہوئی تھیں، بالکل تعمیر چل رہی تھی، اور بالکل لے جا کر انہوں نے ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مزار شریف پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم نے دعا اور فاتحہ وغیرہ جو ہم نے کرنا تھا کیا، اس کے بعد اس نے ہم کو بلایا، بولا یہاں مزار شریف چونکہ زیر تعمیر تھی تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین جو قدم مبارک ہیں، پاؤں مبارک ہیں، اس طرف تعمیر کرتے ہوئے گھڑا سا بن گیا تھا، ایک گھڑا سا بن گیا تھا جو اندر تک جا رہا تھا، اندر کا منظر نہیں نظر آ رہا تھا، اندر تک جا رہا تھا، وہ مٹی جیسے اندر گر گئے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ ادھر سنگو۔ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، میں نے ناک بالکل اس سوراخ کے پاس جا کر میں نے سونگا، میں نے کبھی زندگی میں سے خوشبو نہیں سونگی، ایسی خوشبو، ایسی خوشبو تھی، ایسی خوشبو تھی کہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی صحابی کے وجود مسعود کی خوشبو ہوگی، ایسی خوشبو آئی، ایسی مطلب وہ خوشبو، ابھی مجھے وہ خوشبو یاد نہیں ہے، لیکن اس خوشبو کی جو سونگنے کے ذات جو فرحت ہوتی ہے نا، وہ فرحت میں یہ بیان کرتے ہوئے بھی محسوس کر رہا ہوں، ایسی زبردست۔ اچھا مثلا میں نے اکیلے نہیں، ہم 3-4 اسلامی بھائی تھے، سب نے سونگی، ایسی مدینہ خوشبو تھی۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں جب سرکار کے صحابی کا یہ عالم ہے، میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت سے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزے کا نقشہ، محراب حرم کا جالی کا مینار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کائنات پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جانے نہیں، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر
ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، جیسے تیرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کرایا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا